جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا جب کبھی گنبد خضرا، نگاہیں جم جائیں گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے کہ بادشاہوں کے گھروں کا کھانا بھول جاؤ گے۔ جب ہمارے دل میں ایک چیز پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، میں نے بتا دیا نسخہ آسان ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو، اور بتایا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ یک طرفہ محبت ہے۔ یک طرفہ کیسے؟ کہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کا پتہ نہیں۔ اب اللہ نے اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نسخہ بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں تو ایک کام کر لو۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ تو جب ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرے۔ آسان نسخہ بتا دیا۔ اب دنیا میں انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ محبت کی ہوتی ہے حسن، دوسری وجہ ہے احسان، تیسری وجہ ہوتی ہے کمال۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ مال کی محبت نہیں ہوتی، اسے چاپلوسی کہا جا سکتا ہے۔ اگر بالفرض مال کو شامل بھی کر لیا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مالدار تو کوئی نہیں تھا، اور مالدار اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہو، مالدار اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دل بہت بڑا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی اس طرف ہو رہے ہیں کبھی اس طرف ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ پیسے دے کر گئے تھے، کچھ رقم ملی دے کر گئے تھے، تو آج کوئی بندہ نہیں آیا کہ میں اس کو یہ صدقہ کر دوں، تو اس مال کے میرے پاس موجود ہونے کی وجہ سے مجھے آج کو نیند نہیں آ رہی، اور پھر اس کو صدقہ کیا، تب جا کر جناب رسول اللہ کو کچھ آرام ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اس حد کا سخاوت، اور اس سے بڑھ کر یہ تو مال تھا تو دیا نا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آ جاتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے لا کہا ہو، لا مانی نہیں کہا ہو، صرف کلمہ جب پڑھتے تھے تو لا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ لا نہیں کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آ گیا، رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں، رسول اللہ کسی سے قرض لے کر اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے۔ تو اس درجے کی سخاوت تھی۔ تو اگر ہم مال کو شامل بھی کر لیں تو میرے نبی جیسا مالدار کوئی نہیں۔ دوسری چیز جو کسی سے محبت کو پیدا کرتی ہے وہ ہوتی ہے کمال۔ مثال کے طور پر ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کے جود و سخا کی بنا پر، ہم ارسطو سے محبت کرتے ہیں اس کی فصاحت بلاغت کی بنا پر، ہم جو ہیں بڑے بڑے قاضی، جو قاضی نثار، بڑے بڑے جو قضاء گزرے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم بعض لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے کسی اور دنیاوی کمال کی بنا پر۔ تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں کہ جس کے اندر یہ تمام کمالات بحیثیت عتم موجود تھے۔ عدل و انصاف اس درجے کا پایا جاتا تھا، کہتے تھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی
تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ فاطمہ پتہ ہے آپ کو کون تھی؟ میرے نبی کی صاحبزادی تھی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی تھی۔ تو کمال درجے کا تھا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسی سے محبت کی، وہ ہوتی ہے حسن۔ دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں حسن کی بنا پر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں اور 14ویں کی رات ہے اور چاند چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک نظر میں اپنے چاند پہ ڈالتا، ایک نظر میں دنیا کے چاند پہ ڈالتا، پھر کہتے ہیں میں ایک نظر اپنے چاند پہ ڈالتا، ایک نظر دنیا کے چاند پہ ڈالتا، خدا کی قسم میرا چاند دنیا کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ رخ مصطفیٰ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے نبی کی پیشانی کو دیکھ لیتے تو اپنے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس درجے کا اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کی، وہ ہوتی ہے احسان۔ کسی نے دنیا میں کسی پر احسان کر دیا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ میرا محسن ہے، اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ دنیا میں آسانی میں احسان ہر کوئی کر دیتا ہے، مشکل میں احسان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ہم پر مشکل لمحات میں احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے نواسوں کو اللہ کی طرف سے دکھایا گیا کہ آپ اپنے جو ہیں آپ کے نواسوں کو کوئی ذبح کر رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کے پاس ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ ویسے تو دعائیں تو اللہ نبی کی تمام قبول کرتے ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، پریشان تھے، اولاد ہے آخر۔ تو ایک ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت جو ہے آپ کے یہ مسائل حل فرما دیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے جو اللہ نے ہر نبی کی قبول کرنی ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ میری امت کو آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، فرشتہ جان لینے کے لیے آ گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا کہ جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا۔ تو فرشتہ جاتا ہے، واپس آتا ہے پیغام لے کر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اللہ کے دیدار کے لیے تیار ہوں، جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب فرشتہ جان نکالتا ہے تو جان نکالتے وقت تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہاتھ رکھا اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا فرشتے کو صبر کرو، کہا کہ یہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے کیا یہ تکلیف میری امت کے ہر فرد کو ہوگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تکلیف تو ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، میری امت کی جتنی تکلیف ہے وہ آج محمد پر ڈال دو، ایک محمد پر ڈال دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ جتنے نبی ہیں نا، قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی دیکھیں گے، وہ میں اکثر وہ خطبے میں پڑھتا رہتا ہوں،
کہ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي، کہ وہ جس دن قیامت کی ہولناکی برپا ہوگی، ہر ایک نبی، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، نبی کی بات کر رہا ہوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری جان بچا۔ وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي، اسماعیل کہیں گے یا اللہ مجھے اپنی امت کی پرواہ نہیں، میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت داؤد، ہر ایک نبی یہ صدار لگا رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا دیجئے، میری جان بتا دیجئے۔ اس وقت ایک ہستی ہوگی وہ جو محشر میں یہ نعرہ لگا رہی ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لیجئے، یا اللہ میری امت کو بچا لیجئے، یا اللہ میری امت کو بچا لیجئے۔ تو میرے پیاروں دوستوں بزرگوں، کہ جس شخصیت کے اتنے احسانات ہوں تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے لائے ہوئے دین کو اس دنیا میں نافذ کر دیں؟ اور یہ کتنا بڑا کمال ہوگا، ہم سے پہلے بھی کتنے آئے، کتنے چلے گئے، بہت کم کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کر سکے ہوں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، جان بھی ہے، مال بھی ہے، اللہ نے فکر بھی دے دی، بس اپنی زندگی کا ایک اوڑھنا بچھونا یہ بنا لو کہ میری سانسوں کا مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نفاذ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک نفاذ اجتماعی طور پر ہے جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہوگا، اور ایک نفاذ جو ہے وہ انفرادی طور پر ہے۔ اجتماعی کے لیے انشاءاللہ آج سے کوشش شروع کرتے ہیں، لیکن انفرادی کے لیے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 6-7 فٹ کا جسم ہے اس پر ہم نفاذ مصطفیٰ نافذ کریں۔ اب مثال کے طور پر ہم اس جسم پر نفاذ مصطفیٰ نافذ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ میری داڑھی سنت کے مطابق ہو، کوئی روک سکتا ہے؟ میرا لباس سنت کے مطابق ہو، کوئی روک سکتا ہے؟ میری معیشت سنت کے مطابق ہو، کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو 6-7 فٹ کا جسم ہے، کم از کم اگر ہم سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنے اس 6 سے 7 فٹ کے جسم پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چراغ سے چراغ جلے گا، اور پھر پوری دنیا میں اللہ نظام مصطفیٰ کو نافذ